اور اس کے مقابلے میں دوسری سوچ اور فلسفہ اس کی ترغیب ہے کہ اعمال پر انحصار کرو، اعمال انجام میں کام آنے والا ہے، اعمال وہ خزانہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائیں گے، حشر میں بھی موجود ہوں گے، انہی اعمال کی بنیاد پر جنت کا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قتات، أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعہ بعض مصروفیات کی بنیاد پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، اور اس سے پیوستہ جمعہ کرۂ ارضی پر موجودہ صورتحال عرب دنیا میں ملک شام کی مناسبت سے کچھ بات ہوئی۔ سورہ ھمزہ قرآن مجید کے آخری پارے کی مختصر صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 9 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اور انسانی مزاج میں شامل 3 خصلتیں ان کی تردید ہے۔ صرف اللہ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان 3 خصلتوں کے حامل شخص پر جو عذاب، سزا اور وعید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے اس کا برا انجام، اس کا تذکرہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز لفظ ویل سے ہو رہا ہے، اور ویل کا لفظ قرآن مجید کے کئی مقامات پر ہے۔ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی۔ ویل کا لفظی معنی تباہی، ہلاکت اور بربادی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ ویل استعمال ہوا ہے، برے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، ناپسندیدگی کے معنی میں۔ 3 خصلتوں کا تذکرہ ابتدائی 2 آیات میں ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ان کا کچھ تعارف ہو، سورہ مبارکہ کا جو جوہر ہے، جو خلاصہ ہے، جو لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلہ کیا ہے سورہ مبارکہ میں۔ ایک طرف مال ہے اور دوسری طرف اعمال ہے۔ مال کا مقابلہ اعمال کے ساتھ۔ مال کا جمع کرنا ناپسندیدہ ہے، اعمال کا جمع کرنا پسندیدہ ہے۔ مال پر اکتفا اور مال پر اعتماد، مال پر توکل، مال کے آنے پر خوشی اور مسرت، یہ اس پر ناپسندیدگی کا اظہار ہے، جبکہ اعمال کی آمد، اعمال کا پہاڑ، اعمال کا اکٹھا کرنا، اچھے اعمال، ان کا پہاڑ اور انبار، اور ان کو جمع کرنے کی تعلیم ہے۔
مال جمع کرنا اللہ کے نزدیک نامناسب، اعمال جمع کرنا اللہ کے نزدیک مناسب۔ مال نامناسب، اعمال مناسب۔ تیسری بات، مال کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ دائمی ہے۔ مال کے بارے میں جس کے پاس مال کی کثرت ہو، اللہ مالدار بنائے سب کو۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مال کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ میری تنگیوں اور تکالیف میں معاون یہی ہو سکتا ہے، میرا انجام اسی مال کی بنیاد پر ہے، میرے کام آنے والی چیز روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو مال ہے۔ اس سوچ اور فلسفے کا رد کیا ہے اللہ نے، اور اس کے مقابلے میں دوسری سوچ اور فلسفہ اس کی ترغیب ہے کہ اعمال پر انحصار کرو۔ اعمال انجام میں کام آنے والا ہے۔ اعمال وہ خزانہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائیں گے، حشر میں بھی موجود ہوں گے۔ انہی اعمال کی بنیاد پر جنت کا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ مال اگر دنیا میں نہیں ہے تو صرف دنیا کی تنگی ہے، لیکن اگر اعمال دنیا میں نہیں ہے تو دنیا میں بھی تنگی ہے اور آخرت میں بھی تنگی ہے۔ مال کا مقابلہ اعمال کے ساتھ کرو، اعمال کو ترجیح دے دو مال کے مقابلے میں۔ مال نسبتاً کم قیمت کا حامل ہے، اعمال نسبتاً زیادہ قیمتی ہے۔ اعمال کو اکٹھا کرو، اعمال کے لیے تنافس کرو، اعمال کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھ دیا رزق، وہ تو مل کے ہی رہے گا۔ اعمال اکٹھے کر لو، رزق تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ اعمال اکٹھے کر لو، رزق تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ اعمال اکٹھے کر لو، رزق کی تنگی اور رزق کی دشواری کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے گا۔ لیکن اگر مال کے پیچھے پڑ گئے تو ممکن ہے اعمال کی طرف توجہ کم ہو جائے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مال کا اکٹھا کرنا اس سے کبھی طبیعت میں روب، تمکنت، تکبر، بڑائی، لوگوں کے بارے میں تحقیر، لوگوں کے بارے میں تذلیل، لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہاں تک کہ لوگوں کو غلام اور اپنے آپ کو آقا سمجھنا، اس کا بنیادی جو جرثیمہ یا جراثیم جو جاتے ہیں وہ مال کی اضافت کی بنیاد پر جاتے ہیں۔ یہی دیکھا گیا ہے دنیا میں، جس شخص نے روئے زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا ہے کبھی بھی، چاہے وہ فرعون ہو چاہے کوئی اور ہو، جس شخص نے اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیا اور اس نے کہا یہی دنیا میرے لیے جنت ہے، چاہے آخرت کو بھول گیا ہو، چاہے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا ہو، چاہے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہو، یہ تینوں نتائج نکلے ہیں مال کی کثرت کی بنیاد پر۔ بس مال ہے تو مال کی بنیاد پر کہا چونکہ میرے پاس مال ہے لہٰذا خدا بھی میں ہوں، میرے پاس مال ہے جنت تو میں دنیا میں بنا لوں گا، میرے پاس مال ہے تو تکبر اور بڑائی کے جذبات پیدا ہو گئے، لوگوں کو غلام اور کمتر سمجھنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کے لیے توجہ دلائی ہے کہ بھئی مال نہیں، اعمال، مال پر اکتفا نہیں، اعمال کی طرف توجہ، مال کے اصول میں مقابلہ نہیں، اعمال کے صدور کی طرف اور اعمال کی انجام دہی کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک خصلت ہے، الذی جمع مالا وعددہ۔ یہ اگلا مسئلہ مال کما لیا، اب اگلی فکر میں پڑ گیا ہے، وعددہ، گنتا چلا جا رہا ہے، تعداد کتنی ہو گئی، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، 4 ہو گیا۔ یہ تو گنتی ختم ہی نہیں ہوتی، یہ تو گنتی ختم ہی نہیں ہوتی۔ 4 کے بعد 5 کا سوچے گا، 5 کے بعد 10 کا سوچے گا، 10 کے بعد 100 کا سوچے گا، 100 کے بعد معلوم نہیں آخری سانس تک اس طرف توجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے خبری ہو جائے گی، اعمال کی طرف سے بے خبری ہو جائے گی، توجہات آخرت کی طرف کم ہو جائیں گی، یہ مال کی بنیاد پر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امجد صاحب خود تو مال کی طلب کے لیے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، گھر بار بھی چھوڑا ہے اسی بنیاد پر کہ مال مل جائے۔ ہر مال اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہے۔ مال میں سے کچھ مال ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسندیدہ مال قرار دیا، وہ محبوب ہے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ عثمان غنی کا مال پسندیدہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف کا مال پسندیدہ ہے، بڑے بڑے تجار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاونین اور مددگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مال محبوب ہے۔ مال
ناپسندیدگی سے پسندیدگی کی جگہ پر کب آتا ہے؟ مال عدم قبولیت سے قبولیت کے درجے پر کس طرح سے پہنچتا ہے؟ اس کا ایک جواب اللہ تبارک و تعالی نے مال میں سے جہاں جہاں مال کے نکالنے کی ترغیب دی ہے، دل پہ ہاتھ رکھو اور مال کو نکال دو. کبھی زکوٰۃ کی شکل میں نکال دو، کبھی خیرات کی شکل میں نکال دو، کبھی صدقات کی شکل میں نکال دو، کبھی دین الہی کی سربلندی کے لیے نکال دو. اپنے اعزہ، اپنے اقارب، اپنے رشتہ دار، ان کی خدمت میں پیش کر دو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، قرآن مجید کی ترویج کے لیے، اسلام کی تعمیر کے لیے اور ترقی کے لیے، امت مسلمہ کی خیرخواہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کبھی دیکھو فقراء کون ہیں ان پر خرچ کرو، کبھی دیکھو مساکین کون ہیں ان پر خرچ کرو، کبھی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسافر کون ہیں ان پر خرچ کرو، کبھی دیکھو اللہ کے دین کا مجاہد کون ہے اس پر صرف کرو. دیکھو کون تنگی میں ہے، کون دشواری میں ہے، کون پریشانی میں ہے، کون حاجت مند ہے، کون ضرورت مند، اس کی طرف توجہ کرو. یہی کمایا ہوا مال، اس کا کچھ حصہ ان کی طرف لے جاؤ. وہی مال جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جمع کرنا بھی نامناسب، گننا بھی نامناسب، اس پر اکتفا کرنا بھی نامناسب، وہی مال اس خرچ کی بنیاد پر اللہ کو محبوب ہو جائے گا، وہی مال پسندیدہ ہو جائے گا، وہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں محبوب ہو جائے گا. یہ ایک خصلت ہے. مال کی نفی کی گئی. مال جمع کرنا اور مال کی گنتی کرنا اور مال پر اکتفا کرنا اور مال ہی کی طرف توجہ کرنا، صبح سے شام تک مال میں منہمک رہنا، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے. میں نے آغاز میں بھی کہا، ایک بات سمجھیے گا ذرا. مفسرین نے کہا کہ مال زیادہ ہونا چاہیے انسانی ضروریات کے لیے. مال زیادہ ہونا چاہیے اس مقصد کے لیے کسی انسان کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے. مال زیادہ ہونا چاہیے اس لیے کہ اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنی ضروریات، سہولیات، ان کی طرف توجہ ہو. مال زیادہ ہونا چاہیے تاکہ مال کے کمانے میں وقت صرف کرنے کی بجائے، مال تو موجود ہے، اب کیا وقت صرف کروں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور دین اسلام کے لیے ریاضت، اس کے لیے وقت صرف کر لیا جائے. لوگ تو صبح سے شام تک اس لیے مزدوری کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے، لیکن جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے اسے تو صبح سے شام تک کھپنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو ہے. اب وہ تو مصلی بچھا لے، وہ تو ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، اس کی توجہات تو دین اور دین کے مراکز کی طرف ہو جائیں. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن ایک دیکھی گئی، تجربہ کی گئی کیفیت چند ایک کو چھوڑ کے، کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مال کی زیادتی انسان میں 2 جذبات پیدا کر دیتی ہے. مال کی زیادتی انسان میں 2 ناپسندیدہ جذبات پیدا کرتی ہے. ایک کو کہا جاتا ہے مجبنہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے مبخلہ. مجبنہ بزدلی، مجبنہ بزدلی، مجبنہ ڈرپوک ہو جانا، مجبنہ خوف کا طاری ہو جانا، کوئی چھین کے نہ لے جائے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، کہیں غائب نہ ہو جائے، کہیں اس مال کو آگ نہ لگ جائے. وہ دل میں 1000 خوف اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے. مجبنہ خوف زدہ رہے گا، سیکیورٹی گارڈ رکھے گا، بڑی بڑی اونچی اونچی دیواریں بنا لے گا، کسی کو اپنے قریب تک آنے نہیں دے گا. مالدار ہوں کچھ اچک کے نہ لے جائے، کچھ چھین کے نہ لے جائے. احتیاط، محتاط رہے گا، محتاط رہے گا، محتاط رہے گا. لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہے گا، ایک ایک لفظ کی ادائیگی میں محتاط رہے گا، کہیں میری گفتگو سے کوئی چیز اس تک پہنچ نہ جائے اور میرا مال غائب ہو جائے. مجبنہ بزدلی. اور دوسرا ہے مبخلہ، بخل سے، کنجوسی. مال زیادہ ہے کہیں کم نہ ہو جائے، مال زیادہ ہے کہیں کم نہ ہو جائے. 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 20 کیا تھا، کہیں دوبارہ 19 نہ ہو جائے. اب جوڑ جوڑ کے رکھے گا، جمع کر کر کے رکھے گا. کسی کو دے دیا تو کم ہو جائے گا نا، تو بخیل ہو جائے گا، کنجوس ہو جائے گا. تو یہ جذبات عام طور پر بہت زیادہ مالدار لوگوں میں دیکھے گئے ہیں، چند ایک کو چھوڑ کے، جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے، جن کی تعریف پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں کی ہے. تو ابتدائی بات آپ کے گوش گزار کی گئی کہ مال زیادہ ہو جانا اللہ کو ناپسند نہیں ہے.
بلکہ مال زیادہ ہو جانے کی وجہ سے طبیعت میں جو ناپسندیدہ جذبات آ جاتے ہیں وہ ناپسند ہے، کہ کہیں تکبر نہ کرنے لگے مال کی زیادتی کی بنیاد پر، کہیں بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنے لگے مال کی زیادتی کی بنیاد پر، کہیں بخل اور کنجوسی کا ارتکاب نہ کر لے مال کی زیادتی کی بنیاد پر، کہیں سنبھالنے کے چکر میں، سنبھالنے اور بچانے اور بڑھانے کے چکر میں جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کندھے پر ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں سے بچنے اور ان ذمہ داریوں سے چوری کرنے کا ارتکاب نہ کر لے، اس لیے زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا ہی کافی ہے۔ ایک تیسری بات میں عرض کروں کہ ایک خصلت تو یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں الذی جمع مال وعددہ، مال کے مقابلے میں کس کو دیکھیے؟ اعمال کو دیکھیے، مال جمع کرنے کے مقابلے میں اعمال کو جمع کیجئے، مال پر اکتفا اور انحصار کرنے کی بجائے اعمال پر اکتفا اور انحصار اعمال کی طرف کیجئے، جان لیجئے انجام مال کی بنیاد پر نہیں ہے، انجام اعمال کی بنیاد پر ہے۔ ایک بات ہو گئی، لیکن سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل تباہی، بربادی، ہلاکت، برائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار۔ ویل لکل ہمزہ، ہماز کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی کی چغلی کرے اور غیبت کرے۔ یأکلون لحوم الناس، لوگوں کا تو خون پیتے ہیں، لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، لوگوں کی غیر موجودگی میں لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں۔ مفسدون بین الاحبہ، محبت کرنے والوں کے درمیان فساد پیدا کرتے ہیں، چغلیاں کر کے، غیبت کر کے، لوگوں پر تان کرتے ہیں۔ باغون الباغون للبراء العیب، ٹھیک ٹھاک صاف ستھرے نیکوکار لوگوں پر انگلیاں اٹھائیں گے، تانا زنی کریں گے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایسے چغلی کرنے والے، ایسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے، ایسے تانا زنی کرنے والے، ایسے الزام تراشی کرنے والے، بہتان لگانے والے، کنکھیوں کے ساتھ اشارے کرنے والے، اشارے کنائے میں دوسرے کی تحقیر کرنے والے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ قرآن کہہ رہا ہے ان ہمازون اور لمازون کے لیے لعنت ہے اور ملامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ ہماز، کسی کی غیر موجودگی میں ناپسندیدہ انداز سے اس کا ذکر کرنے والا، جسے ہم کہتے ہیں غیبت۔ لماز، کسی کی موجودگی میں لوگوں کے سامنے اس پر تانا کسنے والا اور اس کے عیوب بیان کرنے والا، اور کہتا ہے میں کسی تو ڈردا ہے، ادانا ہے، ادانا ہے، ادانا ہے۔ اکیلے لے جاتے نا اس کو، تنہائی میں بیٹھ جاتے نا اس کے پاس، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، پھر تو بات سمجھ میں آ گئی۔ سینکڑوں لوگوں کے بیچ میں، بیسیوں لوگوں کے بیچ میں عزت کی جگہ پہ اس کو لا کے پھر اس کی بے عزتی کرتے ہو، اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے عام کرتے ہو اور بیان کرتے ہو۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ ہاں اگر کوئی کسی پر تانا کس دے لوگوں کی موجودگی میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باپ کبھی باقی لوگوں کے سامنے اپنی اولاد پر تانا کستا ہے، کہتے ہیں کسے کام دا نہیں، یہ ٹکے دا بھی نہیں، انہوں کام دی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کی توجہ نہیں ہے۔ اب بیٹا یوں تو سمجھے گا کہ ابا جی نے بیسیوں لوگوں کے سامنے کر دی بات، لیکن باپ کو پتا ہے میں نے بیٹے پر تانا نہیں کسا ہے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے تجربات میں اضافہ کرنے کے لیے، کئی لوگوں کو گواہ بنا کے میں نے یہ بات کہی ہے، قیامت کے دن میرا بیٹا میرا گریبان نہ پکڑے اور یہ نہ کہہ دے اللہ میاں ابا جی نے تو سانو دسیا ہی نہیں سی، سانو سمجھایا ہی نہیں سی اچھا کی ہوندا ہے تے برا کی ہوندا ہے۔ ایسا تانا جو باپ کی طرف سے اولاد کو ملے اجازت ہے، ایسا تانا جو استاد کی طرف سے شاگرد کو ملے اجازت ہے، ایسا تانا جو بڑے بزرگ کی طرف سے چھوٹے اور ناتجربہ کار کو ملے اجازت ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں رد عمل آ گیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ان کے لیے ہے جو لوگوں کی چغلی کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اور لوگوں پر تانے کستے ہیں۔ ایک مفہوم اور بھی لیا ہے علماء نے، ہماز کون ہے اور لماز کون ہے؟ کہتے ہیں ہماز وہ ہے جو سامنے ہی شکوہ کرتا ہے، لیکن کبھی ابرو کا اشارہ کرے گا، کبھی انگلی سے اشارہ کرے گا، کبھی آنکھوں کو گھما کے اشارہ کرے گا، اور چہرے کے رد و بدل اور اعضاء کے رد و بدل کے ساتھ کسی کی تحقیر کرے گا، کسی کی تحقیر کرے گا۔ کرتے ہیں نا لوگ، اشاروں میں باتیں کرتے ہیں اور ناپسندیدہ انداز سے کرتے ہیں، ہماز۔ اور ایک وہ ہے جو اپنے زبان سے تانا زنی کرتا ہے، کسی کی تحقیر کرتا ہے، کسی کے خاندان پر انگلی اٹھاتا ہے، کسی کے ماضی پر،
اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کی غربت کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے جسم کی معذوری کا اور اپاہج پن کا مذاق اڑاتا ہے، کسی نابینا کا، کسی لنگڑے کا، کسی ایسے شخص کا جو سن نہیں رہا اور بات کر نہیں رہا، مختلف عیوب کو تلاش کرے گا اور لوگوں کے سامنے اشاروں سے، کنکشیوں سے۔ میں نے دیکھا بعض اوقات اگر کسی کی ٹانگ میں کچھ عیب آ گیا، لڑکھڑا کے چلتا ہے تو اس کا مذاق بنانے کے لیے اس کے جیسا چلنے کی کوشش کریں گے، اور کبھی کبھی اس کے سامنے جس کو دور سے نظر نہیں آتا اور وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کی موجودگی میں اس کے سامنے ماتھے پہ، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ کتنی ندامت اور شرمندگی ہو گئی۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مذاق اور شغل کرتے ہوئے ہم نے دیکھا مذاق نہیں ہوتا، وہ تو تحقیر ہے، تذلیل ہے، ندامت اور شرمندگی۔ آپ اس کے لیے سامان مہیا کر رہے ہیں کہ وہ شرمندہ ہو جائے۔ ایک شخص چھڑی کے بغیر نہیں چل پاتا تو بیٹھا ہوا ہے، اس کی چھڑی چھپا لی، اب وہ بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے میں چھڑی کہاں سے لاؤں، میں کیسے چل کے جاؤں گا۔ تو اس طرح کا مذاق، طعنہ زنی، چغلی اور غیبت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، یہ چغلی کرنے والا جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اپنے ہی بھائیوں کا گوشت کھاتا ہے۔ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، یہ شرارتی لوگ، شریر لوگ، بلکہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کہ میں تمہیں امت کے بہترین لوگوں کا تعارف نہ کروا دوں، خیارکم، تم میں سے بہترین لوگوں کا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں امت کے بہترین اور خیر والے لوگوں کا تعارف نہ کروا دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فرمائیے، بتائیے اچھے لوگ کون ہیں، خیر والے لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھے لوگ وہ ہیں اذا رؤوا، جب تم انہیں دیکھو گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں گے، بس ان کے دل میں اور دماغ میں اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال۔ یہ ایک ہی خصلت، ایک ہی وصف، اللہ کا خیال ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ خیر والے لوگ تو یہ ہیں۔ اچھا، فوراً فرمایا الا انبئکم بشرارکم، میں تمہیں شریر لوگوں کا تعارف نہ کروا دوں؟ اللہ کے رسول بتائیے۔ فرمایا 3 خصلتیں، غیر موجودگی میں المشاؤون بالنمیمہ، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی چغلی کرے گا، عیب جوئی کرے گا۔ دوسرا المفسدون بین الاحبہ، محبت کرنے والے 2 لوگوں کے درمیان، قرابت داروں کے درمیان لڑائی ڈلوانے کی اور فساد ڈلوانے کی بات کرے گا اور کوشش کرے گا۔ اور تیسرا صاف ستھرے شریف الطبع پاک دامن لوگوں پر الزام لگائے گا اور طعنہ زنی کرے گا، بہتان تراشے گا۔ یہ امت کے بدترین لوگ ہیں، امت کے بدترین لوگ، چغلی کرنے والا، امت کا بدترین لوگ، 2 بھائیوں میں فساد ڈالنے والا، محبت کو ختم کرنے والا، محبت کا سر قلم کرنے والا۔ اور تیسرا صاف ستھرے شریف الطبع شریف النفس معصوم لوگوں پر الزام لگانے والا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شرارتی۔ بتائیے ہم خیر والے بننا چاہتے ہیں یا شرارتی بننا چاہتے ہیں؟ بتائیے ایمانداری سے۔ معیار وہ نہیں ہے جو دنیا کا چلتا پھرتا آدمی کہہ دے اچھا یہ ہوتا ہے اور برا یہ ہوتا ہے۔ معیار وہ نہیں ہے جو مغرب کا بڑا فلسفی اٹھ کے کہہ دے کہ یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے۔ بڑی کتابیں پڑھی میں نے، کامیاب ترین لوگ، بابا کامیابی ان کے کہنے میں نہیں ہے۔ کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ نے کہہ دیا یہ کامیاب ہے، کامیاب تو وہ ہے جسے محمد رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کامیاب ہے۔ بدترین اور ناکام لوگ وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں لوگ کہہ دیں کہ ناکام ہے۔ مکہ والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے ناکام ہیں، مکہ والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے ناکام ہیں۔ تو ان کے کہنے پر ہم کامیابی اور ناکامی کا معیار متعین کریں گے، یا آج مغرب کے فلاسفہ کے کہنے پہ کامیابی اور ناکامی کا تعین کریں گے، یا آج کے جدید تعلیمی یافتہ طبقے کی تحریک پر ہم یہ اصول وضع کریں گے کہ کامیابی کے اصول کیا ہیں اور ناکامی کے اصول کیا ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک کامیابی وہ کامیابی ہے جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہے، اور ہمارے نزدیک ناکامی وہ ناکامی ہے جو اللہ کے نزدیک ناکامی ہے۔
فرعون دنیا کا بادشاہ ہونے کے باوجود ناکام، نمرود دنیا کا بادشاہ ہونے کے باوجود ناکام، شداد دنیا میں جنت بنا لینے کے باوجود ناکام، فراعنہ جتنے گزرے، طاقتور جتنے گزرے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع نہیں کی لیکن مال اکٹھا کیا اور قوتیں اور طاقتیں وہ جمع کی، اگر قرآن نے کہہ دیا کہ ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی، دنیا کہتی رہے کامیاب تھے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ناکام ہے، اور ناکامی وہی ہے جس کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بھئی ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت، تباہی، بربادی اور برائی ہے اگر کسی کی غیبت کرو گے اور چغلی کرو گے، ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے اگر کسی پر تانا کسو گے اور الزام تراشی کرو گے، ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے الذی جمع مالا، جو مال کو جمع کر کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر جمع کرے ادھر سنبھال کے رکھے، وعددہ، صرف جمع کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، اس سے آگے بڑھتا ہے، صبح شام گنتی میں لگا ہوا ہے، کیلکولیٹر اٹھایا ہوا ہے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اس مال کی طرف توجہ ہے۔ یہ گنتا اس لیے ہے تاکہ تسلی کرنا چاہتا ہے اب کافی ہو گیا یا نہیں ہوا۔ کس لیے گنتا ہے؟ اس لیے گنتا ہے کافی ہو گیا یا نہ کافی ہو گیا۔ مال کا گننا بھی ایک جگہ پہ ضروری ہے، سمجھیں ذرا بات، مال کا گننا بھی ایک جگہ پہ ضروری ہے۔ بھئی مال گنوں گا تو پتہ چلے گا نا کتنا مال ہے اور اس میں سے کتنی زکوٰۃ نکلے گی، اگر گنا ہی نہیں تو زکوٰۃ کا تعین کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو معلوم ہو میرے پاس مال کتنا ہے تاکہ میں زکوٰۃ کا تعین کروں اور اس کی ادائیگی کر سکوں۔ اگر اس نیت سے گن لے تو ثواب ہے، اگر دوسری نیت سے گن لے تو نامناسب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ۔ تو آپ یہ تین جرائم سمجھ گئے جن کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ ایک جرم کیا ہے؟ غیبت اور چغلی۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ الزام تراشی اور طعنہ زنی۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ مال کا جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور مسلسل اس کو گنتے رہنا، اسی کا مرکز، محور اور منزل تصور کر لینا، یہ ناکامی اور نامرادی ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی، بربادی اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو چغلی کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اور طعنے کستے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں پھر اس کا تعدد، اس کی گنتی کرتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال اخلدہ، دائمی، دائمی، وہ دائمی چیز کون سی ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنت باغات، باغات کے نیچے نہریں اور وہ عارضی نہیں ہوگا، خالدین فیہا، جنتیں ہوتی ہیں دائمی، جنت دائمی ہے۔ لیکن یہ شخص کہتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، اخلد تو جنت ہے، اخلد یہ مال نہیں ہے، آج نہیں تو کل جائے گا، کل نہیں تو پرسوں جائے گا، تیرے مرنے کے بعد تقسیم ہو جائے گا، پھر تقسیم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، تقسیم نہیں ہوگا، فساد کا اور لڑائی کا سبب بن جائے گا۔ آپ دیکھیے گرد و نواح میں مالدار آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، بیٹوں کا جھگڑا شروع ہو گیا، یہ کون لے گا، وہ کون لے گا، اس کا کیا، اس کا کیا، اس کا کتنا حصہ، اور ایک طویل عرصے کے لیے بول چال، بند عدالتوں میں اور پولیس کے چکر، یہ مال کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، اس کو پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ کسے کہتے ہیں؟ حطامہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب آپ گندم کو تھریشر میں ڈالتے ہیں نا تو گندم الگ ہو جاتی ہے اور جو باقی چھیل نکل کے کٹا ہوا ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ بن جاتا ہے، جسے کبھی توڑی کہا جاتا ہے پنجابی زبان میں، توڑی، یہ ہے حطامہ۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو اور اس کے مال کو تو اللہ ایسی جگہ پہ پھینک دے گا، یہ ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ہرگز نہیں، اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھینک دے گا ایسی جگہ پر جو ریزہ کر دینے والی، جو توڑ پھوڑ دینے والی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، تمہیں کیا معلوم یہ حطمہ کیا ہے، یہ حطمہ کیا ہے، تمہیں اس کا کیا احساس؟ نار اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے یہ، نار اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ،
الموقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ. حطمہ کوئی آسان منزل ہے جی؟ کوئی آسان ہے؟ اگلی آیت میں پڑھوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کی خصلت یہ ہے کہ یہ دلوں تک پہنچ جائے گی. یہ آگ تطلع، طلوع ہو جانا، بڑھ جانا، پہنچ جانا، سرایت کر جانا، واشگاف ہو جانا، کھل کے پہنچ جانا، علی الافئدہ، دلوں تک پہنچ جائے گی. اب میں حیرانگی کی بات بتاؤں آپ کو، کون سی آگ ہے جو دل تک پہنچتی ہے دنیا میں؟ آگ تو جلد کے اوپر اوپر رہتی ہے، دل بند ہو جاتا ہے، کہانی ختم. ابھی گوشت پوست میں تو وہ آگ پہنچتی نہیں، جان پہلے ہی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے جل کے بھسم بھی ہو جائے، ہر چیز خس و خاشاک میں تبدیل بھی ہو جائے، لیکن اگر آگ کسی کے وجود کے اکثر حصہ کو جلا دے تو صرف جلد تک آگ پہنچتی ہے اور بندہ ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. یہ کون سی آگ ہے جو دل تک بھی پہنچ گئی لیکن بندہ مر نہیں رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ ہے. وہاں تو موت کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں تو موت کا تصور ہی نہیں ہے. بعض اوقات کوئی شخص دنیا سے طویل علالت اور بیماری کے بعد رخصت ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے آسانی کر دی، اللہ نے آسان، تکلیف میں تھا اللہ نے تکلیف دور کر دی، روح نکال لی، موت طاری ہو گئی، اس دنیا سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہو گیا، اب اللہ نے اس کے لیے آسانی کر دی. لیکن قیامت کی آگ اور تکلیف اور جہنم کا نقصان وہ ہے کہ وہاں آسانی کا کوئی تصور موجود نہیں. چلو ایک دفعہ آگ لگ جائے، دل تک پہنچ جائے اور کہانی ختم ہو جائے، بندہ مر جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہانی ختم ہو جائے، وہاں تو موت کا تصور ہی نہیں. آگ جلائے گی بدن کو اور آگ جلائے گی جلد کو، اور جلد سے گوشت پوست سے ہوتے ہوئے وہ دل تک پہنچ جائے گی، دل کو جلا ڈالے گی، لیکن موت پھر نہیں آئے گی. وجود دوبارہ زندہ تابندہ ہو جائے گا، پھر جلائے گی جلد کو، پھر جلائے گی گوشت پوست کو، پھر جلائے گی دل کو، پھر زندہ تابندہ ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ دائمی طور پر چلتا رہے گا. کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو تو ہم پھینک دیں گے حطمہ میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا معلوم یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ آگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، موقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلگائی ہوئی اور بھڑکائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں تک پہنچ جانے والی، دلوں تک حملہ کرنے والی، دلوں تک رسائی کرنے والی آگ ہوگی. انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ. خدا نخواستہ کسی جگہ پہ آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو کوئی دروازہ کھلے گا بھاگ جائے گا نا، کوئی روشن دان کھولے گا، کوئی کھڑکی توڑے گا، کوئی دیوار کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی تیز دھار آلہ استعمال کرے گا، کہیں نہ کہیں سے تو نکلنے کی کوشش کرے گا. بچ جاتے ہیں لوگ، بچ جاتے ہیں لوگ. پرسوں ترسوں قازقستان میں ایک طیارہ گرا ہے، 62 افراد سوار تھے، آگ لگ گئی طیارے میں. 62 میں سے صرف 32 کو بچایا جا سکا، اور 32 میں سے بھی 4 ایسے ہیں. ہوا کیا ہے؟ گرنے کی تکلیف نہیں ہے، لیکن گرنے کے بعد جو آگ بھڑک اٹھی، جو جہاز کے دروازے سے نکل گیا بچ گیا، جو نہیں نکل سکا وہ فنا ہو گیا اور کہانی اس کی ختم ہو گئی. چلیں وہاں بھی نکلنے کا رستہ تو موجود ہے نا، لیکن اللہ نے یہاں یہ کہانی بھی ختم کر دی. انہا علیہم مؤصدہ، مؤصدہ، یہ آگ ان کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی، نکلنے کا رستہ ہی کوئی نہیں، آنے جانے کی کہانی ختم. فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ باندھ دے گا چاروں طرف سے، اور یہ آگ ان پر طلوع رہے گی، ان کے دلوں تک سرایت کر جائے گی، اوپر نیچے سے جانے آنے کا رستہ سارا ختم ہو جائے گا. یہ گمان کرتا تھا کہ مال اس کو بچا لے گا، نہیں بچا سکے گا. یہ گمان کرتا تھا اس کی سیاست بازیاں، سیاست. وقت ہمارا ہو گیا، میں ایک بات عرض کروں. یہ جو آج کا ہمارا سیاسی ماحول ہے نا، جسے ہم سیاست کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ چغلی، غیبت اور طعنہ زنی کا سب سے بڑا میدان یہ ہے، سیاست. ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کی غیر موجودگی میں اس کا ان الفاظ سے تذکرہ کرے گا، اس کے سامنے بھی تو تڑاک کرے گا اور طعنہ زنی کرے گا، اس کی غیر موجودگی میں بھی، اور اس سیاسی حریف کو شکست دینے کے لیے یہ مال کو جمع کر کے رکھتا رہے گا، لوگوں کو لوٹتا گھسیٹتا رہے گا، اپنے بینک بیلنس اور اپنے مال اموال اور جائیداد میں اضافہ کرتا رہے گا. جتنا میرا رقبہ ہوگا، جتنی میری پراپرٹی ہوگی، جتنا میرے پاس بینک بیلنس ہوگا، اتنا میرے لیے میدان مار لینا آسان ہوگا. ہم نے دیکھا، معلوم ہوا کہ سینیٹرز، پاکستان کے سینٹ میں اس وقت جتنے لوگ ہیں، تو بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بکے ہیں اور یہ سارے انہوں نے خریدا ہے پورے نظام کو، اور کروڑوں میں اور اربوں میں.
تو اب جس کو پتا ہے کہ سینیٹر بننے کے لیے کیا چاہیے، 1 ارب روپیہ، تو سینیٹر بننے کے لیے کیا کرے گا؟ جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کرتا رہے گا، اس کی گنتی کرتا رہے گا، کروڑ ہوا کہ نہیں، ارب ہوا کہ نہیں۔ جب ارب ہو جائے گا تو کسی کی جھولی میں جا کے ڈالے گا کہ حضور مجھے سینیٹر بنا دیں۔ تو آج کے دور کی جو سیاست ہے یہ ان آیات کا سب سے بڑا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سیاست تانہ زنی، اس میں ہے غیبت چغلی، اس میں ہے مال کا جمع کرنا، اس پر انحصار کرنا، لوگوں کو خریدنا اور بیچنا، ان کے ضمیر کی سودے بازی کرنا، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ 2 آیات میں اللہ نے جرم بتایا، 7 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بتائی، اور سزا ایسی ہے جس کا تحمل میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ کریں گے جی آئندہ چغلی اور غیبت؟ لوگوں کی غیر موجودگی میں برائی کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے، لوگوں کو تانا دیں گے، سامنے بٹھا کے اس کی تحقیر کریں گے، تذلیل کریں گے، اس کو چھوٹا اور نیچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور چوتھا، مال کی طرف دیکھ کے کہیں منہ رال تو نہیں ٹپک جائے گی، آنکھیں چمک تو نہیں جائیں گی؟ بابا خیال کریں، اس دنیا کی بجائے اگلی دنیا کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ وقت ہمارا مکمل ہوا، موضوع بھی مکمل ہوا، انشاءاللہ احتیاط ہوگی۔ آخری بات، آج 27 تاریخ ہے انگریزی سال کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو نیا انگریزی سال شروع ہو جائے گا۔ یہ سال گزر رہا ہے، کوئی 24 تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے، کوئی 23 تھا وہ ختم ہو گیا، کرتے 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 45-46 تک میں پہنچ گیا۔ آپ کچھ کم کچھ زیادہ یہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس وقت کی قدر کیجئے، اس وقت کی قدر کیجئے۔ کسی نے کہا ہے الوقت اکمل من الذہب، یہ وقت جو ہے نا یہ سونے جیسے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ایک طرف سونا پڑا ہوا ہو اور دوسری طرف وقت پڑا ہوا ہو تو وقت کو اٹھا لیجئے، لیکن یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اس وقت کی قدر کیجئے۔ یہ سال تو گزر گیا انگریزی والا، اگلا سال شروع ہو رہا ہے۔ نیت ارادہ کیجئے کہ اللہ جو کچھ ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، نئے سال کی ابتدا خیر کے ساتھ کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔